السلام علیکم ناظرین، پروگرام ایگری بزنس کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان جمشید رضوانی۔ ناظرین، ساؤتھ پنجاب میں فش فارمنگ میں کتنی جدت آ رہی ہے اور روایتی طور پہ یہاں جو فش فارمنگ ہو رہی ہے وہ کس حد تک نفع بخش ہے اور اسے کس طرح اور بڑھایا جا سکتا ہے، پوٹینشیل کیا ہے اس ایریے کا، اور اس ایریے کے فارمرز، فش فارمرز وہ کیا سوچ رہے ہیں اور کیا کیا تبدیلیاں لے کر آ رہے ہیں، یہی ہمارے آج کے پروگرام کا موضوع ہے۔ اور ہمیں اسٹوڈیوز میں جوائن کر رہے ہیں کامران مقصود صاحب، جو پروگریسو فش فارمر ہیں، اور ہم کہتے ہیں کہ جی انہوں نے ٹیکنالوجی، فش ٹیکنالوجی ہم سمجھتے ہیں کہ اس میں ایک لیڈنگ رول ادا کر رہے ہیں اس ایریے میں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر ناہید بانو صاحبہ، اسسٹنٹ پروفیسر ہیں ڈپارٹمنٹ آف فشریز اینڈ ایکوا کلچر، زرعی یونیورسٹی ملتان، اور جہاں زیب دھالا صاحب ہیں جو زرعی ایشوز پہ گہری نظر رکھتے ہیں۔ ان کا بھی شکریہ، انہوں نے ہمیں یہاں جوائن کیا۔ تو سب سے پہلے کامران مقصود صاحب، جب ہم بات کرتے ہیں جدت پسندی، تو اس ایریے میں جب بھی بات ہوتی ہے کہا جاتا ہے کہ آپ کافی چیزوں کو آپ انیشیٹ کر رہے ہیں اور آپ نے انڈسٹری کو کافی تبدیلیاں لے کر آ رہے ہیں وقت کے ساتھ ساتھ۔ آپ سمجھتے ہیں کہ اس ایریے میں واقعی پوٹینشیل ہے، ہم تبدیلیاں اتنی تیزی سے جو آ رہی ہیں؟ جی، ابھی فش فارمنگ کو اگر دیکھا جائے تو اس میں بہت آگے کام کرنے کے چانسز ہیں، اس میں ترقی کے چانسز ہیں۔ ایکچولی تو اب جس لیول پہ ہم اس وقت کنونشنل فارمنگ میں کھڑے ہیں، تو میں اپنے دوستوں سے یہ کہتا ہوتا ہوں کہ اس وقت فش فارمنگ اس لیول پہ ہے جس پہ آج سے 15 سال پہلے پولٹری فارمنگ تھی، جب آپ کی فلور فارمنگ ہوتی تھی، تو جس کے پاس 1 کنال 2 کنال ہوتا تھا وہ دیواریں 2 کھڑی کر کے جالی لگا کے تو اپنی پولٹری فارمنگ سٹارٹ کر رہا تھا۔ تو اس کے بعد اٹ ٹوک اباؤٹ 15 ایئر، 15 سالوں میں اب ہم یہاں پہ پہنچ چکے ہیں کہ پولٹری ہمارے پاس ماشاءاللہ وافر ہے، اور اس کی مطلب ایک عام آدمی کی پہنچ میں اس کے گوشت ہے، تو اتنے کنٹرول ہاؤسز بن گئے۔ ہم اس ٹیک آف پوزیشن میں اس وقت آ چکے ہیں۔ اب آئندہ انشاءاللہ 10 سے 15 سال میں ہمارے بھی نئے جو ٹرینڈ سیٹ ہو رہے ہیں، اس طرح کنٹرول ہاؤسز بھی ہوں گے فش فارمنگ کے، اور انٹینسو فارمنگ کی جو جدت 3-4 ٹیکنالوجیز اس وقت دنیا میں چل رہی ہیں وہ ہمارے فارمرز اڈاپٹ کرتے جا رہے ہیں، جس سے ہماری فش کی ییلڈ پر ایکڑ بہت زیادہ بڑھ جائے گی کمپیئر ٹو ٹوڈے۔ اچھا، اب اس ایریے میں ہم کیوں سمجھتے ہیں کہ یہ پورے پاکستان کے لیے اہم ہے، خاص طور پہ فش فارمنگ کے حوالے سے؟ ایکچولی ہمارے پاس جو سمر کی ونڈو ہے یہاں کافی بڑی ہوتی ہے، مطلب گرم ٹیمپریچر۔ فش گروتھ کے لیے جو ایک فیزیبل ٹیمپریچر ہوتا ہے 22 سے 32 ڈگری واٹر ٹیمپریچر چاہیے ہوتا ہے۔ اب اگر ہم اپر ایریاز میں جائیں تو وہاں پہ وہ سردی کا سیزن غالباً مارچ سے اپریل اینڈ تک چلتا ہے، مطلب ٹھنڈی ہوائیں چل رہی ہوتی ہیں، جس کی وجہ سے وہ واٹر ٹیمپریچر نہیں ملتا۔ اور اسی طرح اگر ہم سندھ سائڈ پہ چلے جائیں تو وہاں پہ ان ارلی ونڈی ہوائیں آنی شروع ہو جاتی ہیں سی سائڈ سے۔ تو یہ مڈل آف دا کنٹری، یہ ایریا آم کا اور فش کا میں کہتا ہوتا ہوں سیم ایریا ہے۔ یہاں پہ ہمیں اسٹارٹ آف مارچ وہ ٹیمپریچر ریکوائرڈ جو فش کی گروتھ کے لیے وہ مل جاتا ہے، اینڈ اٹ گوز اپ ٹو اینڈ آف اکتوبر، بعض اوقات 15 نومبر تک ہمیں یہ اتنی بڑی ونڈو ملتی ہے جس میں فش کی ایک گروتھ بہت اچھی ہو سکتی ہے۔ اچھا، آپ جو کہہ رہے ہیں کہ یہاں کا جو کلائمیٹ ہے وہ اسے سوٹ کرتا ہے، بہت زیادہ سوٹ کرتا ہے اس وجہ سے ایک یہ، اور دوسرا ہمارا ادھر کا جو ایریا ہے، مطلب لینڈ ٹیکسچر جو ہے یہاں پہ واٹر ریٹیننگ کیپیسٹی بہت زیادہ ہے، مطلب ہمارا یہ سینڈی نہیں ہے، یہ چکنی مٹی والا یا مطلب اس طرح کا علاقہ ہے جس میں پانی کی جب ہمیں ایک پاؤنڈ میں ہمیں 5 سے 6 فٹ پانی کھڑا کرنا ہوتا ہے تو وہ آرام سے اس میں ریٹین کر جاتا ہے۔ ڈاکٹر ناہید صاحبہ، آپ یونیورسٹی میں دیکھ رہی ہیں ڈپارٹمنٹ آف فشریز کو اور ایکوا کلچر کو، ہمارے یہاں جو نوجوان اسٹوڈنٹس ہیں یا جو فارمر ہیں وہ آپ کی ایکسپرٹیز سے فائدہ اٹھا رہے ہیں؟ آپ کی یونیورسٹی کس حد تک انہیں فیسیلیٹیٹ کری ہے، یا جو نوجوان فش فارمنگ میں آگے آنا چاہتے ہیں اور اس میں واقعی اس طرف اڈاپٹ کر رہے ہیں؟ اس آپ کے ڈپارٹمنٹ میں فیکلٹی میں کتنے اسٹوڈنٹس آتے ہیں جو واقعی اس میں انٹرسٹ رکھتے ہیں؟ موسٹلی ہماری زرعی یونیورسٹی ہے، موسٹلی جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ باقاعدہ اس میں ایکٹیولی پارٹیسپیٹ کرتے ہیں، مطلب وہ صرف وہ جو ایک ٹریڈیشنل سسٹم تھا اس سے ہٹ کے وہ خود کہ اب نیو ٹیکنالوجی کون سی ہے کہ ہم اس سے کتنا منافع حاصل کر سکتے ہیں، وہ اس میں بھی بہت زیادہ انٹرسٹ لے رہے ہیں، اور نیو فش کون سی ہے جس کا جو ٹائم پیریڈ ہے وہ گروتھ کا کم ہو، جس سے منافع زیادہ حاصل کر سکیں، ایک ان میں یہ انٹرسٹ بہت زیادہ ہے۔ اور دوسرا اس سے اگلی بات یہ ہے کہ جس طرح
न्यू हम कहते हैं ना इनोवेटिव फार्मर हैं, तो इसी तरह जो अब स्टूडेंट है ना वो खुद से, क्योंकि टेक्नोलॉजी उनके पास मौजूद है, वो बाकायदा इंटरनेट का इस्तेमाल करके वीडियोस देखते हैं कि न्यू टेक्नोलॉजी ये आ रही है, उसके बारे में वो हमसे आके बाकायदा क्वेश्चनिंग करते हैं, ये टेक्नोलॉजी हम पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस कर सकते हैं तो क्यों नहीं कर रहे हैं, क्या वजूहात हैं। तो ये सारा मतलब बहुत एक्टिव इस लिहाज से हम कह सकते हैं कि न्यू जनरेशन। आप समझते हैं कि आप का जो यूनिवर्सिटी है या जो आपका डिपार्टमेंट है वो इस इलाके की जो फ़िशिंग इंडस्ट्री है उसकी ज़रूरत को समझता है और उसके मुताबिक आपका निसाब है, उनकी ट्रेनिंग्स है, लैब्स हैं या ग्राउंड के ऊपर उनकी बच्चों को सिखाने की या समझाने की ज़रूरत है, तो आप किस हद तक अपने उसको देख रही हैं? इसमें जो हमारे ज़ाहिर है उसमें सबसे पहले जो पार्टिसिपेट करेंगे हम, क्योंकि एज़ यूनिवर्सिटी इदारे के तौर पे हमारे स्टूडेंट्स हैं और दूसरे नंबर पे जो इस वक्त फार्मर्स मौजूद हैं, तो हमारा दोनों तरफ है कि हम फार्मर से भी इंटरेक्शन करते हैं और उनको क्या मसाइल हैं, कोई उनमें आजकल कौन सी बीमारियां हैं, कोई उनको ऐसा मसला है, या अगर वो बात करते हैं कि हम अगर इम्प्रूव करना चाहते हैं उस लिहाज से भी वो हमसे बाकायदा कांटेक्ट करते हैं। दूसरी चीज़ अगर हम स्टूडेंट्स को देखें तो हमारे जिस तरह हमारे अपनी यूनिवर्सिटी के पॉन्ड्स, हमारा बाकायदा जलालपुर में जिस तरह लैंड है जिसमें हमने श्रिम्प फार्मिंग भी की, वो भी बाकायदा स्टूडेंट्स को प्रैक्टिकली हमने वहाँ पे करवाया और परफॉर्म किया। और अब जो न्यू टेक्नोलॉजी हमने बायोफ्लॉक जिस तरह बात कर रहे हैं, तो ये भी उनकी एजुकेशन का ही पार्ट है और स्टूडेंट उसमें बिल्कुल एक्टिवली। जाज़िब साहब, आपका क्योंकि इस सारे उस पर नज़र रखते हैं, एग्रीकल्चर सेक्टर में जो तब्दीलियाँ आ रही हैं उससे अलाइड जो सेक्टर्स हैं उनमें जो तब्दीलियाँ आ रही हैं जिसमें ज़राअत का कुछ ना कुछ हिस्सा होता है, उस पर आप नज़र रखते हैं। इस इलाके में आप क्या देख रहे हैं? बढ़ती हुई फ़िश फार्मिंग जो ज़रूरी पैदावार में दिलचस्पी रखते हैं, इस जो है इसको छोड़ के एक्वा उस कल्चर से हट कर, उनके लिए इसमें पोटेंशियल है, वो उससे कन्वर्ट हो रहे हैं या वो इससे खौफ ज़दा हैं कि नहीं? मैं जानता हूँ कि एक जाहिद गदीर साहब को आप जानते हैं, उन्होंने एक फेसबुक पे एक पोस्ट लगाई जिसमें उनका जो बाग है वो बिल्कुल उसके साथ ये पॉन्ड्स बने हुए हैं, तो उस पर उनका कंसर्न ये था कि ये क्या हो रहा है, तो मेरे बाग को नुकसान पहुँच सकता है। तो इसको आप सारी चीज़ों को कैसे देखते हैं? जी, असल में ये बाग की और फ़िश फार्मिंग की दोनों की डोमेन ही अलग है, दोनों का सॉइल ही अलग है, ये किसी एक सॉइल पे नहीं हो सकते। बाग के लिए रेतली ज़मीन और कैलकेरियस जो उसका कल्चर है उसमें वो डेवलप करता है उसका रूट सिस्टम, जबकि फ़िश जो है वो ऐसी ज़मीन पे जिसके नीचे 3 या 4 फुट पे हार्ड पैन हो चिकनी मिट्टी का और जिसमें वाटर रिटेंशन हो, क्योंकि इनको तो बेसिकली एक ऐसा बर्तन चाहिए होता है। दिस फिश पॉन्ड इज समर लाइक अ पॉट, एक बर्तन है जिसमें पानी भरें और पानी ज़ाया ना हो ताकि उसमें मछलियाँ तैरती रहें, खुराक तो उन्होंने ऊपर से डालनी होती है। अब जो कंसर्न आपने जिनका नाम लिया है जाहिद गदई साहब, माशाल्लाह बहुत एक नाम है अपने मैंगो में, उनका जो कंसर्न है वो मेरा जहाँ तक ज़ाती ख्याल है वो वाटर लॉगिंग के हवाले से होगा। जी हाँ, कि जी साथ में जब पॉन्ड पानी से हर वक्त भरे रहेंगे तो मेरी तरफ जो है वो सब सेल वाटर लेवल जो है वो ऊपर हो जाएगा तो मेरे पौधों के लिए प्रॉब्लम होगा। लेकिन अब मेरा ख्याल है उन्हें ये ख़तरा ज़हन से निकाल देना चाहिए कि हमारे पाकिस्तान में औसतन जो ज़ेर ज़मीन पानी है वो 60 फुट प्लस पे चला गया है और कुछ इलाके जैसे दुनियापुर है वहाँ 90 फुट 85 फुट पे पानी चला गया है। तो जैसे जैसे अब रिवर बेड से दूर होते चले जाएंगे वैसे वैसे आपका जो सब सेल वाटर है वो उसका लेवल और डेप्थ बढ़ती चली जाएगी। तो फ़िश पॉन्ड के ऊपर टोटल 4 फुट पानी है या 5 फुट, ये सारे का सारा भी अगर लीच डाउन कर जाए तो भी 65 फुट के जो ड्राई जोन है उसको ये भर नहीं सकता है। इसलिए ये इस हवाले से ये अपने जहन में कोई ख़तरा पैदा करना कि साथ वाला पॉन्ड मेरे बाग के लिए नुकसान है, एब्सोल्युटली नॉट, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। बल्कि अगर मेरे से पूछें तो किसी हद तक ये फ़ायदा भी हो सकता है, क्योंकि साथ में जो फ़िश पॉन्ड है, फ़िश पॉन्ड की वजह से 2-3 फ़वाइद भी हो सकते हैं। बाग में परिंदों की आमद बढ़ सकती है, परिंदों की आमद ख़ास तौर पर उल्लू जो है जिसे आउल जिसे हम मनहूस समझते हैं। अब मैं अपने बाग में मैं आउल फार्मिंग कर रहा हूँ, मतलब उनके लिए हमने लकड़ी के डब्बे छोटे छोटे बना के पौधों के ऊपर चोटी पे बांधे हैं, उसमें छोटा सा सुराख रखा है क्योंकि उल्लू जो है ये एक ऐसे डब्बे में रहना पसंद करता है या ऐसे खो में जिसमें एक तरफ से सिर्फ सुराख हो
ताकि ये अदम तहफ़्फ़ुज़ ना हो। अब इसका हमें फ़ायदा क्या है? ये रात को शिकार के लिए निकलता है, इसकी नज़र बहुत तेज़ है और इसकी फेवरेट ग़िज़ा चूहा है। बाग के अंदर चूहे जो हैं वो आम को भी नुकसान पहुँचाते हैं, वाटर जो हमारे चैनल्स हैं, खाले हैं, उनको भी बर्बाद करते हैं और पौधे की जड़ों को भी खाते हैं। चूहा रात को निकलता है खाने के लिए बाहर अपनी बिल से, और उल्लू भी रात को ही बाहर निकलता है। तो अगर आपके बाग में उल्लुओं की अफजाइश हो तो जो चूहा बिल से बाहर निकलेगा ये झपट के उसे खा लेगा। तो ये देखिए ये बायो कंट्रोल है। अब कितना अरसा दवाइयों से चीज़ों को मारेंगे, तो इसलिए इस तरफ हमें सोचना है। मैंने भी ये टेक्नोलॉजी अब कहीं से सीखी है तो मैं इस तरफ चला गया हूँ, वरना हमेशा से सुना है जी उल्लू बोलता है तो जी मनहूस है, इसको गोली मार दो, इसको ये कर दो। अब आपने जो सवाल किया है कि हमारी ज़राअत के लोग जो हैं, देखिए फ़िश फार्मिंग एक ऐसा महफूज बिज़नेस है, ज़राअत में ही एक ऐसा महफूज जिस पे आपको कोई स्प्रे नहीं करना पड़ता, नंबर 1। नंबर 2, आंधी का इस पर कोई नुकसान नहीं है। इजाफी बारिशें आ जाएं, 15 दिन बारिश खड़ी रहे, इसको कोई नुकसान नहीं है। इसके अलावा इसमें फंगल डिजीज़ कोई नहीं है। इन्फेक्शस डिजीज़ डेफिनेटली फ़िश में है, लेकिन वो कंट्रोलेबल है। फंगल डिजीज़ में कोई नहीं है। तो आम ज़राअत को तो अब ये बीमारियाँ ही नहीं जीने देती। जालाबारी है, हेल स्टॉर्म अगर आ गया है, उसका इस पर 0% इफेक्ट है। कोई मछली नहीं मरती हेल स्टॉर्म से, जबकि आपको याद होगा 2017 में जब 19 अप्रैल को जो हेल स्टॉर्म आया, उसने यहाँ मैंगो आर्चर्ड, रहीम यार खां तक फारिग कर दिए थे। तो इस किस्म के ये एक बड़ा सिक्योर बिजनेस है। और फिर इसकी जो इनकम है वो पहले कन्वेंशनल इनकम ही उसकी आम फार्मर की पर एकड़ इनकम से ज़्यादा है, और अब जो ये टेक्नोलॉजीज़ नहीं ला रहे हैं वो तो पता नहीं इसको कितने गुना मल्टीप्लाई करेंगे। मैं एक छोटी सी मिसाल दूं, ये मैं जब ऑस्ट्रेलिया में पढ़ता था तो हमें एक फील्ड विजिट पे लेके जाया गया। तो एक शहर है ऑस्ट्रेलिया का, मेलबर्न से कोई 800 किलोमीटर दूर, उसका नाम है मिल्डूरा। मिल्डूरा से कोई 25 किलोमीटर साथ एक थुरला फार्म्स एक हमें विज़िट करवाया गया। वो 27,000 एकड़ का एक फार्म था। वो सारा सलाइन एनवायरनमेंट था। अब सलाइन एनवायरनमेंट में मछली हो ही नहीं सकती, हमारे यहाँ ये कंसेप्ट है। उन्होंने वहाँ रिसर्च की है कि अगर जो आपका वो है टब है या पॉन्ड है, उसको अगर कन्वेंशनल से 3 गुना ज़्यादा गहरा कर दिया जाए तो जो ज़मीन की सैलिनिटी है वो सिर्फ 27 फुट तक पानी में डिज़ोल्व होती है, क्योंकि साल्ट का वज़न ज़्यादा होता है। तो 27 फुट तक वो डिज़ोल्व हो सकता है, उससे ऊपर पानी में साल्ट नहीं आएगा। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने 35 फुट के वो पॉन्ड बनाए हैं। तो 27 फुट का नीचे पानी सारा ब्रैकिश है, साल्ट है। वहाँ उन्होंने एक लोहे का नेट का केज लगा दिया है ताकि मछली नीचे ना जाए। ऊपर जो स्वीट वाटर है उसमें वो फार्मिंग कर रहे हैं। देखिए कितनी बड़ी टेक्नोलॉजी है। तो इस टेक्नोलॉजी से आप पाकिस्तान के वो तमाम इलाके जो थोर की वजह से इस वक्त हम किसी काबिल भी नहीं समझते, वहाँ फ़िश फार्मिंग हो सकती है। तो इसलिए ये बिज़नेस जो है ये फ्यूचर का बिज़नेस है। फिर प्रोटीन के लिए, आयोडीन के लिए, विटामिन ए और विटामिन डी के लिए ये एक नेचुरल सोर्स है। आपके यहाँ गलट की बीमारी जो है, जो आप देखें आयोडीन की कमी की वजह से फ़िश खाने से, उसका कंट्रोल है। तो जनाब ये मैं समझता हूँ कि हमारा फार्मर इसको बड़ा पॉजिटिवली देख रहा है। कन्वर्ट कितना हो रहा है? हाँ, ये एक सवाल है। असल में इसमें इन्वॉल्व है काफ़ी सारा पैसा शुरू में। हमारा फार्मर अपनी फाइनेंशियल पोजीशन में पिछले 20 साल पैसा इन्वॉल्व है और आम फार्मर कैसे कन्वर्ट हो सकता है, इस पे बात करते हैं एक ब्रेक के बाद। नाज़रीन छोटी सी एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, हम बात कर रहे हैं साउथ पंजाब में फ़िश फार्मिंग के पोटेंशियल पर। और ब्रेक पे जाने से पहले हम कह रहे थे कि कितना एक पैसा इन्वॉल्व है, और लेकिन उससे पहले हम ये भी देख लेते हैं कि इसमें इस वक्त टेक्नोलॉजी कौन सी यूज़ हो रही है, फ़रोग़ पा रही है, और पहले से जो रवायती तौर पे जो पॉन्ड्स हैं उसका शेयर कितना है, उस पर बात करते हैं। तो कामरान मकसूद साहब ये, क्योंकि आप IT हार्डवेयर इंजीनियर थे, उसके बाद आप मैं तो अभी क्या था, आप एक्वा इंडस्ट्रियलिस्ट हो गए हैं। आपने शिफ्ट किया तेज़ी से, अपनी एक्सपर्टीज़ को इस तरफ लेकर आए। तो इस वक्त 3-4 चीज़ें बड़ी पॉपुलर हैं या डिस्कस में रहती हैं। एक है जी इस इलाके में केज फ़िश कल्चर, और दूसरा ये है कि आप जो यूज़ कर रहे हैं इन पॉन्ड रेस वेस्ट सिस्टम। ये क्या केज फ़िश बड़ा डिबेट होता है, और उसके साथ साथ अब आपने उससे आगे की बात कर दी कि इन पॉन्ड रेस वेस्ट सिस्टम की। तो ये क्या फ़र्क क्या दोनों में, और पोटेंशियल्स दोनों का क्या है इस एरिया में? जो इन पॉन्ड रेसवे सिस्टम है ये इस वक्त टॉप ऑफ द लाइन इन लैंड फार्मिंग में टेक्नोलॉजी है।
एक्चुअली ये कम्बिनेशन है 4 मेन जो फ़िश फार्मिंग की टेक्नोलॉजीज़ चल रही हैं। मतलब सबसे पहले तो रेसवे टेक्नोलॉजी, जैसे हमारा अपर एरियाज़ में ट्राउट फार्मिंग होती है तो नेचुरल फ़्लो से पानी पहाड़ों से नीचे आ रहा होता है, तो उसके दरमियान में उन फार्मर्स ने चैनल्स, वाटर चैनल्स बनाए होते हैं, दोनों एंड पे जाली लगा देते हैं, उसके अंदर रहू मछली होती है, मतलब उस नेचुरल वाटर फ्लो में पल रही होती है, वो रेसवे कहलाता है। नंबर 2, एक वो टेक्नोलॉजी इन्होंने ले ली इस टेक्नोलॉजी में, मतलब एक पार्ट वो है। उसके बाद एक होती है केज फार्मिंग, जैसे राना महमूदुल हसन साहब ने पंजनद पे की है। उसमें रनिंग वाटर, जो फ्लोइंग वाटर ऑफ द रिवर होता है, उसके अंदर जाल लटका दिए जाते हैं फ्लोटिंग बॉडीज से। अब पानी उनको नेचुरल दरिया का मिल रहा होता है और उसी में कुदरती खुराक भी मिल रही होती है और कुछ सप्लीमेंट खुराक भी डाली जाती है, लेकिन उसमें बेसिक चीज़ जो है कि उसे फ्लोइंग वाटर चाहिए। वो जहाँ कहाँ भी केज लगेंगे वो हम इवन अपने जो बड़ी कैनाल्स, वाटर रिसोर्सेज वहाँ भी लगा सकते हैं। एक बहुत अच्छा ऑप्शन है हमारे फार्मर्स के लिए। 2 ही हो गए। तीसरी एक टेक्नोलॉजी जो दुनिया में चल रही है, अभी तक पाकिस्तान में नहीं आई, वो कदरे कॉस्टली है इन सब से, उसको कहते हैं रास, रीसर्कुलेटिंग एक्वाकल्चर सिस्टम। उसमें भी फ्लोइंग वाटर होता है, लेकिन उसमें जो मछली की वेस्ट को बायो फिल्टरिंग की जाती है, नॉर्मल फिल्टरिंग, अमोनिया फिल्टरिंग करके उसी को पानी को वापस लाया जाता है। तो ये 3 टेक्नोलॉजी और जो बेसिक लेवल पे हमारे पास चल रही है पॉन्ड कल्चर, इन चारों को मिला के एक सिस्टम बनाया जिसे कहते हैं IPRS टेक्नोलॉजी। IPRS स्टैंड्स फॉर इन पॉन्ड रेसवे सिस्टम। हमारे कन्वेंशनल पॉन्ड के अंदर ही छोटे रेसवेज बन जाते हैं जो उस टोटल पॉन्ड के वाटर एरिया का 2% होता है, उसी को हमने कंक्रीट करना होता है। बाकी वही हमारा नॉर्मल रहता है, पानी उसमें से घूम के इसमें आ रहा होता है और उस तमाम पॉन्ड की मछली सिर्फ इस 2.2% ऑफ द वाटर एरिया में होती है। लेकिन इस 2.2% में इतनी मछली होती है कि जो 10 एकड़ में होती है। मतलब इसके प्रोडक्शन का अगर कंपैरिजन करें तो IPRS के 1 एकड़ की यील्ड कन्वेंशनल फार्म की 10 एकड़ की यील्ड के बराबर, इवन इससे भी ज़्यादा होती है। एक तो ये, दूसरा ये कि इस सिस्टम से हम एक साल में 2 फसलें भी ले सकते हैं। इसमें एक ये भी एडवांटेज है कि अब जो हमारी तिलापिया फार्मिंग हो रही है बड़ी एग्रेसिव ग्रोइंग, एग्रेसिव फीडर मछली है, तो अगर इसको हम मतलब हमें आगे मार्केट अगर मिल जाए तो एक फसल हम मार्च में डाल के और जुलाई में हार्वेस्ट कर सकते हैं और दूसरी जुलाई में डाल के नवंबर दिसंबर में हार्वेस्ट कर सकते हैं और इससे एक बहुत बड़ा चेंज आएगा। अब इसमें मतलब वो आपने भी जो आपने पीरियड बताया मार्च से जुलाई तक का जी, लेकिन हमारे यहाँ एक आम तौर पे देसी फार्मूला क्या कहते हैं, उनका जिस महीने में रे आए या आर आए ना जी, वो उसमें तो मछली खाना ठीक नहीं है, चीज़ें नहीं, एक जस्ट एक बात है। तो आप कहते हैं कि नहीं इसमें तो आप पल सकती है और चीज़ें भी हो सकती है, ज़ाहिर है फिर पलेगी तो बिकेगी भी सही और चीज़ें भी होगी। तो इसको आप कैसे, ये जो एक मिथ बनी हुई है, इसको आप क्या कहते हैं? उसकी टेक्निकल रीज़न मैं पहले आपको बताता हूँ। जो वो रे वाली है एक्चुअली मई, जून, जुलाई, अगस्त, ये 4 महीने जिनमें रे नहीं है, ये मछली का ब्रीडिंग सीज़न होता है। उसमें हार्मोनल चेंजेस आई होती हैं, उसको उस दौरान में अगर खाएं तो वो शायद हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता है, तो इसलिए मना किया जाए। और इस वो लकीली महीने भी वो नॉन आर आ गए, जिनमें आर नहीं है, तो वो एक सिंबल बन गया हुआ। असल में यही होता है कि इन महीनों में मछली ना खाई जाए, और वो होता उस वक्त था जब हमारे ये इनलैंड फार्मिंग नहीं होती थी, उस वक्त सिर्फ दरिया की नेचुरल रिसोर्सेज की मछली होती थी। और इन दिनों में मना इसलिए किया जाता था कि अगर वो पेरेंट फ्लॉक्स को या मेन मछली को ही फार्मर ये जो हार्वेस्ट कर लेंगे तो हमारी रिसोर्सेज में मछली ख़त्म हो जाएगी, इस वजह से उस वक्त मना किया गया था। अब तो चूँकि दुनिया ही चेंज हो गई है और वैसे भी मछली का गोश्त इतना अहम है कि हर आदमी को तकरीबन 250 ग्राम मछली ज़रूर खानी चाहिए, जो हार्ट डिजीज़ के लिए, आई साइट के लिए, इवन बालों के लिए, इनके लिए बहुत लाजमी है। और मैं आपको छोटा सा एक और इसमें ऐड करूं कि हैरानगी की बात है कि हमारे मुल्क में जो पर कैपिटा फ़िश कंजम्पशन है वो अब आके हम 2 kg पर कैपिटा पे पहुंचे हैं। वेयर एज जो हमारे मतलब बांग्लादेश की बात करें, खैर उसके पास मछली ज़्यादा है, वो 30 kg पर कैपिटा उनकी कंजम्पशन है, और नॉर्मल कंट्रीज़ जो डेवलप्ड हैं वो 18 से 20 किलो पर कैपिटा है। तो हम देखें बहुत पीछे हैं। अब हम मछली पाल लेते हैं लेकिन कन्वेंशनल मंडी में लेके जाते हैं, मार्केट में लेके जाते हैं, वहाँ से हम मतलब एक फार्म साइट से कंज्यूमर तक 3 दिनों में मछली पहुँचती है। अगर इस गैप को हम जिस तरह मतलब प्रोग्रेसिव फार्मर, प्रोग्रेसिव मतलब इंडस्ट्रियलिस्ट आए, तो इस गैप को अगर कम कर दें तो हमारी तमाम लोग भी उतनी ही ज़्यादा मछली खा सकते हैं अगर उनको फ्रेश मछली उनके डोर स्टेप पे मिलनी शुरू हो जाए। डॉक्टर साहब, जैसे बात कर रहे हैं कामरान साहब,
کہ ہماری جو خوراک کا لازمی حصہ یہ ہونا چاہیے، لیکن پھر وہی بات کہ اس علاقے میں گرم علاقوں کے علاوہ مائتھالوجی ایک یہ بھی ہے کہ نہیں، گرم علاقے میں گرم آپ کو خوراک لینا چاہیے، مچھلی کو عام طور پہ گرم سمجھا جاتا ہے، ایک تو بڑا ریزن یہ بھی ہے، ایک مت ہے، اور پیرنٹس بھی نہیں کرتے. کیسے آپ کہتی ہیں کہ آپ دیکھتی ہیں کہ نہیں ہمیں اس سوچ کو بدلنے کی ضرورت ہے کہ جیسے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ہفتے میں ایک دفعہ 1 پاؤ مچھلی ہر بندے کو کھانی چاہیے؟ دیکھیں ہم بار بار بات کرتے ہیں غذائی قلت کی، فوڈ سیکیورٹی کی، پروٹین ڈیفیشنسی ہے، اور پھر ہم ڈائریکٹ اسٹوڈنٹ سے ہمارا انٹریکشن ہے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بچے جو فزیکلی ویک ہیں پھر وہ ظاہر ہے مینٹلی بھی ان پہ افیکٹ ہوتا ہے. تو جس طرح یہ بات کر رہے ہیں کہ لوگ گرمیوں میں مچھلی نہیں کھاتے، وہ کہ جی گرم ہے، عام جو سوچ ہے کہ گرم مچھلی ہے تو نہ کھلائیں، یہ صحیح نہیں ہے. مین پھر وہیں پر ہی بات آتی ہے کہ یہ جو کہا جاتا تھا نا گرم موسم میں مچھلی نہ کھائیں، یہ اس وقت کی بات تھی جب نیچرل واٹر سے مچھلی کو پکڑا جاتا تھا اور وہ ان کا بریڈنگ سیزن ہوتا تھا، جو گورنمنٹ کی طرف سے اب بھی بین ہے نیچرل واٹر میں ان دنوں پکڑنا. تو ہم جب غذائی تحفظ کی بات کر رہے ہیں، فوڈ سیکیورٹی کی بات کر رہے ہیں، تو ہم یہ جو انوویٹو ٹیکنالوجی، ہیلدی فوڈ کی بالکل، اور آج کل جیسا سیزن چل رہا ہے ہم قوت مدافعت کی بار بار بات کرتے ہیں، تو اس میں ہمیں اپنے اندر مدافعت کے لیے ہیلدی فوڈ کے لیے شریمپ اور یہ فش، یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمارا قوت مدافعت نیچرلی بڑھاتے ہیں بغیر کسی ٹیبلٹ وغیرہ کے استعمال کے. پھر نیکسٹ جو بات آتی ہے کہ دوسری بات، مطلب اس کو اگر سائڈ پہ رکھ دیں، جو لوگ مچھلی کنزیوم کرتے ہیں ایون سردیوں میں بھی نہیں کرتے کہ جی 300 روپے کلو ہے یا 400 روپے کلو ہے، مہنگی ہے. تو اسی وجہ سے یہ جو نیچرل واٹر کی مہنگی ہے نا، جب ہم اگر ان لینڈ فارمنگ اور انوویٹیو ٹیکنالوجیز یوز کریں گے تو پروڈکشن جب زیادہ ہوگی تو یقینی بات ہے کہ قیمت کم ہوگی، تو خود بخود ہی لوگ کنزمپشن زیادہ. آپ بھی جاتی ہیں کہ جیسے پولٹری میں اوور پروڈکشن کی وجہ سے کبھی کبھی اس کو کہتے ہیں فلکچویٹ کرتی رہتی ہے، وہاں کی چیزیں ہوتی ہیں اسٹیبل نہیں ہیں، چیزیں نہیں ہیں ایک دم آپ پر، تو آپ کہتے ہیں جب آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم بھی ایگریسولی اس کو اڈاپٹ کرنا چاہتے ہیں، تو کہیں آپ اس سمجھتے ہیں کہ فش فارمنگ بھی اسی طرح اوور پروڈکشن کی طرف چلی جائے گی؟ پاکستان میں ایک ڈریم پورا ہو سکتا ہے کہ یار پروڈکشن پوری ہونی چاہیے، اوور پروڈکشن تو بعد کی بات ہے. سر اگر پروڈکشن پوری ہو جاتی ہے اور اگر اوور پروڈکشن بھی ہو جاتی ہے تو فش کی تو مارکیٹ ہی بہت ہے، ہم ایکسپورٹ کی طرف چلے جائیں گے. صحیح، ایکسپورٹ کی طرف. آپ کا عام فارم جیسے ہم بات کر رہے تھے اس وقت کنورٹ کیوں نہیں ہو رہا؟ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں فی ایکڑ پیداوار کا جو منافع ہے یا جو آپ کرایہ لیتے ہیں، مستاجری کہیں یا چیزیں کہیں ٹھیکہ، تو وہ اس کے بجائے آپ کا جو فش فارمنگ تو زیادہ منافع بخش کام ہے، نہ جانے میں رکاوٹ پھر کیا ہے؟ اس کی انیشل کاسٹ ایک عام زمین کو فش فارم میں کنورٹ کرنے کے لیے تقریباً 2 سے 2.5 لاکھ روپے ایکڑ یہ شروع میں چاہیے. ٹھیک سر. اب 2 ایکڑ کا فارم بنتا ہے تو کم از کم 4 سے 5 لاکھ روپے کا ایک پونڈ بنے گا. ذمہ دار پہلے ہی فائنانشیل کرنچ کا شکار ہے، پہلے ہی فائنانشیل کرائسس میں، وہ زمین ٹھیکے پہ دیتا ہی اس لیے کہ 4 پیسے آ جائیں، اور اسی سے آپ ایکسپیکٹ کریں کہ وہ 5 لاکھ روپے ایک پاؤنڈ پہ لگا کے پاؤنڈ میں کنورٹ کر دے. پھر ایک کام اس نے کیا نہیں ہوتا، ایک رسک انوالو، ایک خوف، انجانا خوف اس کے دل میں کہ میں اسی سے بنا چلا جاؤں. یہ ایک جو انسان کا سب سے بڑا دشمن اس کے اندر بیٹھا ہوا خوف ہوتا ہے، باہر کا خوف کچھ نہیں کرتا ہے. جس نے ہمت کی وہ دریا پار کر جاتا ہے، جو ڈر گیا وہ کنارے پہ بیٹھ کے روتا رہتا ہے اور ڈرتا رہتا ہے. بالکل فش فارمنگ میں یہی ہے، ذمہ دار خوف زدہ ہوتا ہے، جو لوگ پہلے کر رہے ہوتے ہیں ان کا جھانکا اترا ہوتا ہے اور وہ اس طرف آ جاتے ہیں. فش پروڈکشن میں ایک اور بڑی اہم چیز ہے وہ اس وقت ہے بریڈ سلیکشن. میرا تھوڑا بہت جو ٹورزم کا ایکسپیرینس ہے، یہ فش مجھے بھی بڑی پسند ہے. دنیا میں اب ساری وہ فش زیادہ کامیاب ہو رہی ہے جس میں کانٹا نہیں ہے یا کم ہے. اب اس وقت کسی کے پاس نہ اتنا حوصلہ ہے، نہ ٹائم، نہ اتنا جذبہ کہ وہ پکڑ کے اینک لگا کے ایک ایک کانٹا پکڑ کے علیحدہ کرے اور اس میں سے گوشت کھائے. ہماری بدنصیبی یہ ہے، اب اس میں ذمہ دار ہماری یقیناً یہاں پہ گورنمنٹ ہی آئے گی. انہوں نے یہاں فش کا کوئی ایسا بریڈ پروموٹ ہی نہیں کیا جو بون لیس ہو، جو کانٹے سے پاک ہو. اب دیکھیں دنیا میں مہنگی ترین فش جو ہے، ٹیونا کی مثال لے لیں، وہ بریڈ میں لگائی جاتی ہے، اس کو ہر اینگل سے ہر طریقے سے کھایا جاتا ہے. آپ بڑے شوق سے کھاتے ہیں، مجھے پتہ ہے آپ سینڈوچ میں لگا کھا رہے ہوتے ہیں. تو ٹیونا جو ہے اس میں یہی ہے کہ وہ ایزی ٹو ایٹ ہے، ریڈیلی اویلیبل ہے.
اس کو آپ کھا سکتے ہیں. ہمارے پاس بڑے بڑے شاہکار اللہ تعالیٰ نے بریڈ دیے. ہمارے پاس انڈس ٹراؤٹ ہے جسے ہم جھلی کہتے ہیں. یہ چھوٹی سی مچھلی ہے, 4 ساڑھے 4 5 انچ لمبی پتلی سی. اس کا ٹیسٹ کسی مچھلی میں پایا نہیں جاتا. ہم نے اس کو بھلا دیا. ہماری جو سوات ٹراؤٹ ہے, مینگورا ٹراؤٹ جسے آپ کہتے ہیں, اسے ہم نے پروموٹ نہ کیا. جو بچی تھی وہ مار کے ہم خود کھا گئے. صورتحال یہ ہے کہ ہمیں یہاں پر اب نئے, جس طرح کپاس میں نئے بیج کی ضرورت ہے, گندم میں نئے بیجوں کی ضرورت ہے, آم میں جیسے نئی ورائٹیوں کی ہم ڈسکس کرتے ہیں, ہمیں مچھلی میں بھی نئے بیج چاہیے. آپ ایسے کہتے ہیں کہ آپ رہو اور ڈمرا اور یہ وہ نہیں کھانا چاہتے اور چیزیں نہیں, آپ کہتے ہیں اس میں اور تبدیلی ہے. اس پہ بات کرتے ہیں کہ مچھلی کی نئی اقسام کیا ہوں, اس پہ بات کرتے ہیں. لیکن ناظرین چھوٹا سا بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. ہم بات کر رہے ہیں فش فارمنگ پہ, اور بریک پہ جانے سے پہلے اس بات پر بحث ہوئی کہ فش میں اس کی جو اقسام ہیں انہیں بھی کیا نیا متعارف کرایا جا سکتا ہے نئے انداز میں, اور جس کی پروڈکشن اور پروٹین کوالٹی بہت بہتر ہو, اور جو ایک انٹرنیشنل سٹینڈرڈز ہیں, جو ٹرینڈز ہیں, اس کو بھی وہ میٹ کر رہی ہو. کامران صاحب, جو ورائٹیز ہیں اس میں فش میں, یہ ٹائپس ہیں ہمارے علاقے میں, اس میں انٹرنیشنلی جب بھی ڈاکٹر صاحب بات کریں بریک پہ جانے سے پہلے کہ انہوں نے ایکسپورٹ کا پوٹینشیل دیکھیں, تو ہماری جو اس وقت موجود ہیں فش, خاص میں رہو, ڈمرا اور اس طرح کی جو ورائٹیز ہیں, ان کی باہر ایکسپورٹ کی کتنی ویلیو ہے, یا اور کون سی ایسی ہیں جو آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں ہم انٹروڈیوس کرا سکتے ہیں, ہمیں کرانے کی ضرورت ہے؟ جہاں تک رہو, ہماری جو لوکل کاپ ہیں, رہو ہے, تھیلا ہے, موری ہے, یہ جو ہیں ان کی ڈیمانڈ زیادہ گلف کنٹریز میں ہیں, جہاں پہ ہمارے ایشینز ہی ہیں, تو پاکستانی, بنگلہ دیش کے اور انڈین لوگ ہیں, وہاں تو اس کو ایکسیپٹ کیا جاتا ہے اور وہ کھاتے بھی ہیں, اگر کمپیریٹیولی ہم بہتر پرائس میں دے سکیں ہمارے نیبرنگ کنٹریز سے. جہاں تک رہ گئی بون لیس, مطلب ان 2 یا 3 مچھلیاں جو میں نے جن کا نام لیا, ان میں جو ایک رکاوٹ ہے, ان کا ایک مسل میں بون ہوتی ہے جسے وائی بون کہتے ہیں, 3 ٹنگ والا کانٹا ہوتا ہے. وہ جو آپ بغیر کانٹے والی مچھلی کہتے ہیں, اس میں وہ فرق یہی ہے کہ اس میں یہ 3 ٹنگ والا کانٹا نہیں ہوتا. اس کے لیے گورنمنٹ آف پاکستان نے, فشریز ڈپارٹمنٹ نے اور فشری ڈیولپمنٹ بورڈ نے, انہوں نے مل کے, اور اس کے ساتھ ہی ہمارے مظفر گڑھ میں ایک فش ہیچری ہے, توکل فش ہیچری, انہوں نے مل کے کام کیا, تو تلاپیا فش پاکستان میں انٹروڈیوس کروا چکے ہیں ہم 2012 سے. وہ ایسی مچھلی ہے کہ جس میں صرف ایک اندر سپائن والا ایک وہ ہوتی ہے, کنگھی جو ہوتی ہے وہی ہوتی ہے. تو اگر ہم اس کا سائڈ والا میٹ پورشن اتار لیں تو وہ کمپلیٹلی بون لیس ہے, اور وہ ایک بہت اچھا سینڈوچز کے لیے, بچوں کے لیے, بوڑھوں کے لیے ایک بہت اچھا مطلب تیار ہو جاتا ہے. اور دوسرا بات یہ میں آپ کو بتاتا چلوں, تلاپیا اس وقت مطلب آہستہ آہستہ گرو کرتے کرتے, ایکچولی تو یہ نائل ایجپٹ سے چلی تھی, جاپان گئی, تھائی لینڈ جو ہوتی, اس وقت جو ہمارے پاس تلاپیا اس کو کہتے ہیں گفٹ تلاپیا ہے, جینیٹیکلی امپرووڈ فارم آف تلاپیا. ایکچوئل تلاپیا جو تھی وہ 150-200 گرام کی ہوتی تھی. ہماری یہ جو گفٹ تلاپیا ہے اس وقت یہ 1 kg ایون 2 kg تک یہاں فارمرز نے پروڈیوس کر لی ہے. تو جو 2 kg کا ہوتا ہے اس کے اندر سے ایک اچھا ہیلدی سائز کا فلے نکل آتا ہے, جس کو آرام سے ہر کوئی بون لیس کھا سکتا ہے. تو یہ اس وقت اویلیبل ہے, اور اس کی بریڈنگ بھی ہو رہی ہے, اور ہم اس کے اوپر کام کر رہے ہیں, کلٹیویشن کر رہے ہیں, اور کوشش ہے ہماری کہ اسی سال مارکیٹ میں اس کا بون لیس فلے لے کے آئیں. صحیح, اس پہ کام ہو رہا ہے. جی اچھا, اس میں ڈاکٹر صاحب جو فش کی ڈیزیزز ہیں اس حوالے سے جو یہاں کلینکس یا آپ کو سمجھتے ہیں ایکسپرٹیز موجود ہیں کہ کبھی جیسے کوئی بھی انفیکشس ڈیزیز آ جاتی ہیں, آپ سمجھتے ہیں کہ اس کے اوپر ہمارے ہاں فیسلٹیز اس ایریے میں موجود ہیں, یونیورسٹی میں موجود ہے یا کوئی پرائیویٹلی؟ اس پر ابھی تک اس ایریے میں نہیں موجود, لیکن فشریز ڈپارٹمنٹ اس پہ کام کر رہا تھا کہ ڈائگنوسٹک لیب جو ہے وہ ملتان میں بنے گی یا بہاولپور میں. اب وہ پروجیکٹ کہاں تک پہنچا ابھی آپ کے علم میں ہے کوئی ڈائگنوسٹک فیسلٹی فارمر کے لیے کیا ہے, یا خود دیسی انداز میں بس دیکھتا رہتا ہے, چیزیں کرتا رہتا ہے؟ فشریز ڈپارٹمنٹ پنجاب مناوا, وہاں پہ بہت اچھی ان کی لیب ڈیولپ ہوئی ہے. اگر ہمیں کوئی پرابلم ہوتا ہے, اور میں کئی دفعہ وہاں پہ اپنے فش مطلب لے جا چکا ہوں, اگر کوئی ایشوز ہوتے ہیں بات تو اس ایریے کی ہو رہی ہے نا. ہاں, اس ایریے میں بھی, اس ایریے میں نہیں ہے نا, اس ایریے میں بھی نہیں ہے, لیکن وہ ایک ڈیولپ کرنے جا رہے ہیں. میں ابھی ساؤتھ پنجاب میں بھی آ رہا ہے. تو مظفر گڑھ میں سننے میں آ رہا تھا کہ ہمارے جو اس وقت ڈائریکٹر جنرل فشریز ہیں اسکندر ایاز صاحب, وہ بتا رہے تھے کہ ایک مظفر گڑھ میں ہم اس طرح کا ڈائگنوسٹک سینٹر لانے کے مطلب پروسیس میں ہیں.
چونکہ یہ مین فش ہب پاکستان میں جو ہے یہ گرم علاقوں میں ایک یہ والا ہے ہمارا ساؤتھ پنجاب میں، اور ایک بڑا جو ہے وہ علی پور ہے ادھر گوجرانوالہ گجرات کے پاس اس سائڈ میں ہے۔ اچھا، آپ نے یونیورسٹی میں جو تجربہ کیا بایو فلاک ہے یا تراپیا ہے، وہ کیا ہے جو آپ نے خود یونیورسٹی میں بھی ود منیمم اسپیس آکوپائی ہے اور میکسیمم ان پٹ لینے کی کوشش ہو رہی ہے، وہ ایفرٹ کیا ہے؟ اس کے پیچھے آئیڈیا یہ تھا کہ ہم جس طرح بات کر رہے ہیں فوڈ سیکیورٹی کے حوالے سے کہ لوگوں کو کم قیمت پہ اچھی خوراک میسر ہو، تو جس طرح لوگ گھروں میں مرغیاں پالتے ہیں تھے اور وہ سارا کام، تو ہم یہ کہتے ہیں کہ بجائے اس کے کہ آپ کہتے ہیں بازار میں بہت مہنگی ہے، آپ چھوٹی سی جگہ میں بھی وہ جو پرانا کنسیپٹ تھا 1 ایکڑ چاہیے، اس کی بجائے یہ 12 فیٹ اسکوائر ایریا میں آپ یہ فش کلچر کر سکتے ہیں، اور وہ ایک پورے نہ صرف گھر کی بھی ضروریات پوری کر سکتا ہے، اگر بزنس کے طور پہ دیکھیں اس کو بھی۔ اور اس میں دوسری اہم چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ خواتین اس میں انوالو ہو سکتی ہیں، جس طرح ہم کہتے ہیں کہ گھر کی خواتین بھی اکانومی میں کردار ادا کر سکتی ہیں، ایک یہ کنسیپٹ ہے۔ اور تیسرا اہم جو ہم گارڈننگ کی بات کرتے ہیں نا، کہ ہم کچن گارڈننگ کی بات کرتے ہیں کہ گھر میں ہی ہم ایک چھوٹے سے ایریے کو اچھی پروٹین کے لیے استعمال اپنے گھر کی ضرورت کے لیے گھر کی ضرورت کے لیے بھی کر سکتے ہیں۔ ایون آپ روف ٹاپ پہ بھی یہ کر سکتے ہیں، کر رہے ہیں لوگ، کر رہے ہیں، میرا خیال ہے کچھ کر رہے ہیں کراچی میں بھی، سیم گارڈننگ کی طرح روف ٹاپ گارڈننگ انہوں نے کرنا شروع کیا ہے۔ مطلب جاڑا صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ سارے اس میں آپ اگر عام فارمر کو تھوڑی سی چوائس دینی ہے تو کیا زرعی بینکس کے ذریعے، اسمال لونز کے ذریعے آگے آنا چاہیے، کہ جو آپ سمجھتے ہیں کنورٹ کرنا چاہتے ہیں لیکن سپورٹ نہیں ہے، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ حکومت کی سطح پر کہیں آپ کی کاشتکار تنظیموں نے یا نمائندوں نے کوئی اس طرح کی ایفرٹ کی ہے کہ جو نیا فش فارمر آنا چاہتا ہے، اپنے کنورٹ کرنا چاہتا ہے، اسے اس طرح کی فائنینشیل سپورٹ مل سکے؟ سچی بات یہ ہے کہ اس حوالے سے ہماری کوئی خاص کاوش نہیں ہے، اس شعبے کو ابھی تک لوگوں نے شعبہ سمجھا ہی نہیں ہے، اور اس کو جو پراپر امپورٹنس ملنی چاہیے تھی وہ ملی ہی نہیں ہے۔ چونکہ نیا کام ہے، انیشل اس میں کاسٹ زیادہ ہے، اس میں پھر سب سے بڑا ایشو جو ہمارا ہے وہ ہماری ملک کی فائنینشیل پوزیشن کی وجہ سے ہماری مارک اپ ریٹ ہے۔ اب 15، 16، 18% پہ اگر آپ کا مارک اپ ہوگا، کائبر +4 یا کائبر +5 اگر آپ کا مارک اپ بینک کر رہے ہو صرف، تو اس پرسنٹیج پہ کہ جب 17-18% ایک بندہ نکال کر بینک کو ہی سود کی شکل میں دے دے اور پھر باقی بزنس اس کو پروفیٹیبل ہو، یہ اس وقت ممکن نہیں ہے۔ اس کے لیے ہمیں 4-5 سال کا ایک کریش پروگرام بنانا پڑے گا، اسپیشل ڈیزائن پروگرام، جو اس کو ایک انیشیل رن دے دے۔ 5 سال کے بعد جب یہ ایک سیلف ڈیپینڈنس اس میں آ جائے تو پھر اس کے بعد ہم اس کو نارمل فائنینشیل لاز کے تحت اس کو چلاتے رہیں۔ ایک دفعہ ہمیں اس کے لیے کرنا پڑے گا، جیسے ہم خصوصی افراد کے لیے ریمپ بناتے ہیں سیڑھیوں کے ساتھ، اسی طرح ہمیں اس شعبے کو اگر اٹھانا ہے تو اس کے ساتھ 5 سال کے لیے اسپیشل ٹریٹمنٹ کرنا ہوگا۔ لیکن ابھی 2 سال پہلے جب یہ حکومت آئی تھی تو اس نے تو کہا تھا کہ وہ فش کو فوکس کرے۔ ترین صاحب کا جو پالیسی تھی اس کو لائف اسٹاک کو، فشریز کو اور ایگریکلچر کو اپلفٹ کرنے کی، 309 ارب کا ایک پروجیکٹ تھا، اس میں فشریز کو اور خاص طور پہ کیجنگ کو کافی انکریج کیا گیا تھا، اور اس حوالے سے ٹینڈر بھی ہوئے، علاقے اور جگہیں بھی، پونڈز بھی آئیڈینٹیفائی ہوئے، کس پہ سے کہاں کہاں اپنے ضلع بھی نامینیٹ ہوئے، ضلع بھی نامینیٹ ہوئے، تو وہ کہاں رہ گیا؟ پچھلے 2 سال میں آپ خود سے حالات دیکھیں، ہماری گورنمنٹ جو ہے وہ کتنے ہی دیگر مسائل میں پھنسی ہے۔ بالکل صحیح۔ آپ یہ دیکھیں کہ یہ کرونا کسی کو پتہ تھا کہ یہ آئے گا؟ ہماری اس حکومت کے 6 مہینے کرونا لے بیٹھا۔ اس سے اگر آپ پچھلے سال میں کسی خیال رہے کہ میں کسی پارٹی کی حمایت کی بات نہیں کر رہا ہوں، مطلب حکومت کو ٹائم نہیں مل سکا، بس یہ کہتے ہیں مختصر سے مختصر۔ 2019 میں دیکھیں تو ہماری فائنینشیل پوزیشن ایسی تھی کہ ہمیں پہلے سود دینے تھے، قرضے دینے تھے، پھر آگے کوئی نہ کوئی مسئلہ تو رہا ہوگا، کوئی مسئلہ رہا، تو اس پہ ہمیں لگ کے بیٹھنا پڑے گا۔ ایک بات جو ہماری آج کے پروگرام میں تھوڑی سی نظر انداز بھی جا رہی ہے، اس پہ میں روشنی ڈالوں گا، وہ یہ ہے سر، ہماری فش کی ایکسپورٹ ہو نہیں پا رہی ڈیو ٹو سم ریزنس۔ وہ ہے ہماری واٹر کنٹامینیشن، ہمارا انڈسٹریل ویسٹ ہم دریا میں پھینک رہے ہیں انٹریٹڈ، یہ سارا جا کے ہمارے بیچز پہ بحیرہ عرب میں جا کے ہو رہا ہے اکٹھا۔ اب پانی چونکہ سمندر کا اس کی ایک نیچر ہے کہ اس میں کچھ بھی پھینک دیں سمندر کے درمیان میں، وہ اس کو ہلاتے ہلاتے کنارے پہ لائے گا۔ آپ جتنی بھی کنٹامینیشن سمندر میں آپ دریا کے ذریعے پش کریں گے،
وہ سمندر اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتا ہے, وہ اس کو دھکیل کے ساحل کے ساتھ رکھتا ہے. اب آپ کا فشنگ زون وہی ساحل ہے جو آپ کی ملکیت ہے, تو آپ اس کنٹیمنیٹڈ واٹر میں جب آپ فشنگ کرتے ہیں تو وہ فش کو جب وہ میڈیکل ٹیسٹ کرتے ہیں تو کسی میں آرسینک نکل آتی ہے, کسی میں کچھ نکل آتا ہے, کوئی ہیوی میٹل نکل آتا ہے, جس کی وجہ سے آپ کی فش ایکسپورٹ اس کے اوپر ریسٹرکشنز ہیں, پابندیاں ہیں. آپ کو کہا گیا ہے کہ یہ چیزیں آپ ٹھیک کریں اور پھر ہم آپ کی فش باہر کے لیے اوپن کریں گے. تو ہمیں اس فش انڈسٹری کو نہ صرف بنانے کے لیے ہمیں چاہیے, اس کو آگے چلانے کے لیے بھی ہمیں اس وقت اپنے دریاؤں کو بھی پاک کرنا ہے. ہمیں ہر بڑے شہر کے باہر جو ڈسپوزل اسٹیشن لگے ہیں ان پہ ہمیں فلٹریشن پلانٹ لگانے ہیں, ان واٹر کو ٹریٹ کر کے بھیجیں باہر نہر میں, تاکہ یہ اس ہماری آبی حیات کو یہ تباہ نہ کرے. ابھی آپ نے حکومت کے مالی مسائل کا ذکر کیا جی اور اس کے بعد آپ نے ایک انتہائی جارحانہ جی ایک حل دیا, جی. تو یہ میرا خیال ہے کنٹراسٹ ہے. نہیں کنٹراسٹ سر, میں آپ کو عرض کرتا ہوں, یہ اس میں کنٹراسٹ نہ کہیں, یہ صرف آپ کی ول پاور پہ بنیاد ہے. آپ جب پانی پینے کے لیے ڈیزائن کرتے ہیں, سر اگر بجٹ بناتے ہیں نا کہ اتنے پمپ ہم ٹربائنز لگائیں گے, پینے کا پانی ہم نے نکال کے یہ 28 لاکھ کے شہر کو دینا ہے, پھر آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ 28 لاکھ کے شہر کے واش روم کا پانی ہم نے سنبھالنا بھی ہے. جب یہ دونوں باتیں آپ کنسیڈر کرتے ہیں تو یہ کیوں نہیں کنسیڈر کرتے کہ یہ جو پانی نکل رہا ہے اس کو ہم نے صاف بھی کرنا ہے. یہ ایک ایڈیٹیو ہے, آپ اسے علیحدہ سے کوئی راکٹ سائنس نہ سمجھیں, اٹ از سمپل ایک ایڈیٹیو ہے جو آپ کی سیوک فیسلٹیز کا حصہ ہونا چاہیے. یہ ٹریٹمنٹ کمپلسری ہونی چاہیے. دیکھیں پھر آپ کی آبی حیات کہاں. اس سے کیا ایشو آتا ہے, جیسے جہانزیب صاحب نے بات کی ہے کہ دنیا اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتی کہ آپ کی فش کی کوالٹی کو, اور دوسرا بڑا مسئلہ کہ یہاں پہ فش کی پروسیسنگ کے کتنے یونٹس ہیں, یا ان کی تعداد میں اضافہ ہونا چاہیے, یا ہم بالکل بس ایک دیسی انداز میں ہی ہم بس اس کو کنزیوم کیے جا رہے ہیں. ایک تو جہاں تک آپ کہہ رہے ہیں کہ ایکسیپٹ نہیں کرتی, وہ تو خیر وہ کنٹیمنیشن والا ایشو ہے, وہ سی فوڈ جو ہے وہاں سے. لیکن جو ہماری ان لینڈ فارمنگ ہے وہ ابھی میں نے ابھی جیسے ذکر کیا ہے تو وہ ابھی ٹیک آف کی پوزیشن میں, اب ہم سٹارٹ لے رہے ہیں پراپر انٹینسیو کی طرف. لیکن کچھ مسائل ہیں یہاں پہ. میں ایک چیز گورنمنٹ سے بھی ریکویسٹ کروں گا, ہمیں پچھلے دنوں سننے میں آ رہا ہے کہ ہمارا پہلے ایگریکلچر ٹیرف تھا فارمنگ کا, اس کو گورنمنٹ اب چینج کرنے جا رہی ہے انڈسٹری میں, تو وہ ہمارے اس فارمنگ کے اوپر بہت بڑا کٹ لگنے جا رہا ہے. ہم اس ایگریکلچر یا مطلب فارمرز نے, فش فارمرز نے ایک بہت بڑا پارٹ ادا کیا ہے پاکستان کی بیرن لینڈز کو آباد کرنے میں. وہاں پہ اتنے زیادہ ٹیوب ویل لگے, مطلب وہ ایک ہماری اکانومی کا پارٹ بنتا جا رہا ہے. اور اب اگر انشاءاللہ یہ انٹینسو فارمنگ ہوگی تو بہت زیادہ جب پروڈکشن ہوگی, ہم اس فش کو ہم ایکسپورٹ کرنے کے بھی قابل ہو جائیں گے, جو کسی بھی قسم کی کنٹیمنیشن سے پاک ہے, بالکل صاف ستھری ہے. تو وہاں پہ گورنمنٹ کو ہماری مطلب الیکٹریسٹی وغیرہ یہ اس طرح کے ہمیں سہولیات دینی چاہیے. اور دوسری یہ چیز, ہم اپنے جب ایکسپورٹ کے چینل پہ جاتے ہیں تو ہم اپنے نیبرنگ کنٹریز سے کمپیٹیٹ نہیں کر سکتے. ان کو ان کی گورنمنٹ نے الیکٹریسٹی یا اور فیسلٹی, سیڈ یا فرٹیلائزرز وغیرہ وہ فیسیلیٹیٹ کیا ہوا ہے, سبسڈائز پرائس پہ دیتی ہے. اور یہاں پہ ہمارا جیسے ہی ہمارا کلٹیویشن یا گروئنگ سیزن آتا ہے تو ہمارے وہ انپٹس مہنگے ہو جاتے ہیں. تو اس کے اوپر بھی ہمیں مطلب ایک سوچ کے بیٹھ کے کچھ نہ کچھ گورنمنٹ سے ریکویسٹ کرنی چاہیے کہ یہ اس کے اوپر ہماری مدد کی جائے, تاکہ ہم ہمارے کنٹری کے اندر پروٹین ریکوائرمنٹ کو پوری کرنے کے لیے جو ہمارے فارمر حضرات کام کر رہے ہیں وہ بھی پروموٹ ہو, اور ہم ایکسپورٹ چینل میں جا سکیں اور وہاں بھی کر سکیں. اور ابھی میں نے جیسے بات کی تھی تلاپیا فش کی, تلاپیا فش ایسی فش ہے, مطلب ایک تو وہ بون لیس آسانی سے ہو سکتی ہے, اور دوسرا وہ انتہائی سلائن واٹر 3 PPT تک وہ اس میں بھی بہت اچھی طرح پل سکتی ہے. تو ہمارے جتنے کھارے پانی کے علاقے ہیں جہاں پہ کوئی ایک گھاس کا ذرا بھی نہیں ہوتا, وہاں پہ ہماری یہ تلاپیا ہو سکتی ہے. اس کو اگر پائلٹ پروجیکٹس پہ یونیورسٹی کے ساتھ مل کے ایک مطلب ٹرائل بیس آپ نے کیا بھی ہے, جلال پور میں جو آپ کا وہاں پہ میرے خیال 3 سے زیادہ PPT ہے, اور وہاں پہ بہت اچھی تلاپیا پلی ہے. اور انہوں نے, اور اس کا ٹیسٹ ہماری میرے جو ٹیوبل واٹر جو یہاں والا میٹھے پانی کی مچھلی سے بہتر ہے, چونکہ اس کی باڈی کے اندر ہی وہ سیلینٹی ہے. تو ان علاقوں کو ہم کر سکتے ہیں, لیکن ہمیں گورنمنٹ ساتھ دے, ہمارے ساتھ مطلب کوئی ایسا پروجیکٹ بنایا جائے جس میں ایک بات پھر ہو جائے گی پروسیسنگ. جی ہاں, پروسیسنگ کی آپ بات کر رہے ہیں, سوری. پروسیسنگ ایک پرائیویٹلی ایک یونٹ لگ چکا ہے اسلام آباد میں, اور دوسرا اب لگ رہا ہے مظفر گڑھ میں. توکل ہیچری, توکل پروسیسنگ یونٹ چل رہا ہے, انہوں نے انسٹالیشن وغیرہ کر رہی ہیں, اور اس کی سرٹیفکیشن وغیرہ ان پروسیس ہیں, اور انشاءاللہ ان کی مچھلی اس سال مارکیٹ میں آئے گی. لیکن یہ دونوں پرائیویٹ ہیں.
यहाँ पे भी गवर्नमेंट को अपना इनिशिएटिव लेना चाहिए, या पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के मतलब जो अच्छे बड़े फार्मर हैं, प्रोग्रेसिव फार्मर हैं, उनसे मिलके इसको लाएं, ताकि ये जब प्रोसेस होगी तो हर स्टोर्स पे मतलब ये अवेलेबल होगी, और यहीं से आगे नेक्स्ट चैनल जो बनेगा वो एक्सपोर्ट का बन जाएगा। लेकिन अभी तक हमारे पास प्रॉपर प्रोसेसिंग नहीं है। प्रोसेसिंग नहीं है इस इलाके में। डॉक्टर साहब, आखिरी कमेंट, आप ओवरऑल क्या समझते हैं कि इस इलाके का पोटेंशियल हम एक्सप्लॉइट कैसे कर सकते हैं? एक जुमला। इंटेंसिव फिश कल्चर की तरफ अगर हमें आना पड़ेगा। आना पड़ेगा, हम करेंगे तो हम बिल्कुल कर जाएंगे। बिल्कुल, क्योंकि उससे हमारी हम कहते हैं ना लागत जी हाँ, वो कम होगी और बिल्कुल मुनाफा ज़्यादा होगा। बिल्कुल सही है। ये नीड ऑफ द फ्यूचर है। बिल्कुल सही। दूसरा ये कि छोटी सी चीज़ मैं भूल गया था पहले, हमारे कन्वेंशनल सिस्टम में हम 1 क्यूबिक मीटर पानी से 200 ग्राम मछली प्रोड्यूस करते हैं, सही। वेयर एज IPRS सिस्टम से 1 क्यूबिक मीटर पानी में हम 75 kg मछली प्रोड्यूस करते हैं। सही। बहुत बड़ा डिफरेंस है, कहाँ 200 ग्राम और कहाँ 75 kg, 75 से भी ज़्यादा। जो चाइनीज़ हैं वो 230 kg पर क्यूबिक मीटर मछली इस IPRS सिस्टम से ले चुके हैं, सही। जो कि 1 एकड़ की अगर उसे हम मनों में कन्वर्ट करें तो हमारे 1 मुरब्बे की यील्ड से ज़्यादा ले रहे हैं। सही सही। तो इसलिए हमें टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करनी Adopt करनी पड़ेगी, पड़ेगी। उसके बगैर गुजारा नहीं है। वो अडॉप्ट करेंगे तो हम एक्सपोर्ट चैनल पे भी जा सकते हैं और अपने कंट्री की भी नीड पूरी कर सकते पूरी कर हैं। सकते हैं। आपका दरअसल सब आखिरी कमेंट क्या? एक मेरा जुमला। वही एक जुमला जो चंद प्रोग्राम पहले भी मैंने आपसे कहा था कि जब तक हम फार्मिंग में जदीद मैकेनाइजेशन की तरफ नहीं जाएंगे, हम यहीं खड़े रहेंगे, अपनी मछली अपने घर जोगी बनाते रहेंगे। बहुत शुक्रिया जाज़िब अब्दुल्ला साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। डॉक्टर नहीद बानो साहब, आपका शुक्रिया, आप शरीक रहीं। और कामरान मकसूद साहब, आपने बड़ी डिटेल गुफ्तगू की और पोटेंशियल और आगे हम क्या टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर सकते हैं तो हम और ज़्यादा हासिल कर सकते हैं, उस पर आपने बात की। और नाज़रीन, इसके साथ ही प्रोग्राम एग्री बिज़नेस का वक्त ख़त्म हुआ चाहते हैं, लेकिन एक बात यह है कि हुकूमत को इस सेक्टर को अभी बहुत ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत है, और अगर वो सपोर्ट मिल जाए तो इस इलाके में यकीनन जो है फ़िश फार्मर्स ही नहीं बल्कि जो हमारी ग़ज़ाई किल्लत का जो हमें आम तौर पे सामना रहता है, शायद वो भी किसी हद तक पूरी हो सकेगी। इसके साथ ही नाज़रीन, अपने मेज़बान जमशेद ज़बानी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।